السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ مضامین قرآن کے حوالے سے آج 14واں پارہ ہے ہمارے سامنے، پارہ روبامہ۔ اس پارے کا خلاصہ ہم دو حصوں میں پڑھیں گے کیونکہ اس میں دو صورتیں ہیں، ایک سورۃ الحجر ہے، دوسری سورۃ النحل۔ سورۃ النحل تو اس میں مکمل ہے اور سورۃ الحجر کی صرف ایک آیت پچھلے پارے میں ہے، باقی 98 آیات یعنی 99 میں سے 98 آیات اسی پارے میں ہیں جو کہ 7 رکوعوں میں ہیں، اور سورۃ النحل کی 118 آیات جو 16 رکوعوں میں ہیں وہ بھی اسی پارہ 14 روبامہ میں ہیں۔ تو گویا ہم اس 14ویں پارے میں 216 آیات اور 16 آیات پڑھیں گے جو کہ 23 رکوعوں میں ہیں۔ تو جو پہلا حصہ سورۃ الحجر کا ہے، تو جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الحجر بنیادی طور پر قرآن مجید کا تعارف ہے، قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ مخالفین کی پرواہ کیے بغیر اس کی تبلیغ کرتے رہیے۔ اس سلسلے میں کچھ ہدایات آئیں گی، تو اس لحاظ سے ہم مجموعی طور پر ہمیں اس صورت میں 4 نکات پیش کرنے ہیں جو کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی عظمت و فضیلت اور اس کی حفاظت۔ نمبر 2، انسان اور جنات کی تخلیق، اسی کے اندر آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور ابلیس کی عداوت۔ تیسرا موضوع 3 قصے، اور چوتھا نقطہ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے قرآن کی عظمت اور اس کی مخالفت کرنے والوں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے، اس حوالے سے ہدایات۔ تو نمبر 1، قرآن مجید کی عظمت و فضیلت اور اس کی حفاظت کے حوالے سے سورۃ الحجر کی پہلی آیت جو گزشتہ پارے میں آئی ہے اس میں حروف مقطعات اور قرآن مجید کا تعارف ہے۔ اس کے بعد اب 14ویں پارے کے شروع میں اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کے بارے میں بتایا کہ وہ اب تو دنیاوی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، مگر آخرت میں جو کہ حقیقی زندگی ہے ان کے پاس سوائے حسرتوں کے کچھ نہیں ہوگا۔ جب یہ مسلمانوں کو نعمتوں سے سرشار اور خود اپنے آپ کو عذاب میں گرفتار دیکھیں گے، اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ یہ حالت صرف ان کی نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے والے منکرین توحید، منکرین نبوت بھی اسی روش پر تھے۔ اس کے ساتھ قرآن مجید کے بارے میں یہ بھی اعلان فرما دیا گیا کہ یہ ایسا ذکر ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ تو گویا اب وہ جتنی مخالفت کر لیں کلام الہی کا بال بیگا نہیں کر سکتے۔ جیسے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسرا موضوع انسان اور جنات کی تخلیق، آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور ابلیس کی عداوت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، جنات کو اس سے پہلے ہی دھوئیں والی آگ سے تخلیق فرمایا، بشر کو مسجود ملائکہ بنایا، شیطان اپنے تکبر میں مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ ان باتوں کے بعد ہمیں یہاں تدبیر امور میں فرشتوں کے کردار کے حوالے سے 2 قصے اور مختصر تذکرہ قوم سمود کا، جنہوں نے اپنے مطلب کا معجزہ مانگا پھر بھی وہ پورا ہونے کے باوجود پھر بھی منکر رہے۔ تو یہ 3 قصے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی، ایسی حالت میں کہ اہلیہ بہت بوڑھی تھیں، بانجھ تھیں، بظاہر ولادت ممکن ہی نہ تھی، لہٰذا بیٹے کی خوشخبری سن کر حیران کن خوشی ہوئی۔ دوسرا قصہ پہلے قصے سے متصل ہے، مگر وہی رحمت اور خوشخبری کی خبر سنانے والے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر
حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہاں ان کی آمد عذاب الہی کی خبر دینے والے کے طور پر ہوئی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات ہی اس بستی سے باہر چلے جائیے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ کیونکہ اس بستی والوں پر ان کی سرکشی اور حد سے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے عذاب مقدر ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کو صبح صبح جڑ سے کاٹ دیا جائے گا۔ بستی والے اپنی بری سرشت کے باعث حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ وہ یہ سمجھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت نوخیز لڑکے مہمان بن کر آئے ہیں، اور آخرکار قوم لوط بدترین عذاب کا شکار ہو کر نشان عبرت بن گئی۔ تیسرا قصہ قوم سمود کا یعنی اصحاب الحجر کا ہے، جس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ لوگ بھی ظلم و زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے، اور اللہ کے نبی کے بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی اور سرکشی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ انہیں مختلف معجزات بھی دکھائے گئے، بالخصوص ان کے اپنے مطالبے پر پہاڑ کی چٹان سے عظیم الجثہ حاملہ اونٹنی کا برآمد ہونا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن ان بدبختوں نے کوئی سبق حاصل کرنے کے بجائے خود اس اونٹنی کو ہی ہلاک کر دیا۔ چنانچہ وادی ہجر والے یعنی قوم سمود بھی اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ چوتھا موضوع قرآن کی عظمت اور اس کی مخالفت کرنے والوں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے، اس حوالے سے ہدایات پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، اور اس نعمت کے مقابلے پر تمام نعمتیں ہیچ ہیں۔ دنیا بھر کے کافر جن لذتوں میں ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان کی طرف اعتنا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہیے، اور مشرکین کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ ہم ہی ان سے نبٹ لیں گے۔ ان کے رویے سے آپ کے دل میں ہونے والی تنگی ہمارے علم میں ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے، اور سجدہ کرنے والوں میں رہیے، اور تعزیز اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ اس کے بعد اس پارے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو سورۃ النحل کی 118 آیات پر مشتمل ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، اس حوالے سے اس کا نام سورۃ النحل ہے۔ اس سورت کا ایک اور اہم پہلو اس میں اللہ کی نعمتوں کا کثرت سے ذکر ہے۔ اس سورت کے اول و آخر کا جائزہ لیا جائے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تبلیغ اس کا محور نظر آتے ہیں۔ سورۃ النحل میں 5 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 توحید، نمبر 2 نبوت و رسالت، نمبر 3 شہد کی مکھی بحیثیت نعمت کے بیان، خیر و شر کے بیان پر جامع آیت، اور 5ویں چیز کفار کے مصائب کے مقابلے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین۔ تو جو پہلا موضوع توحید ہے، اس میں امر اللہ کی تعبیر سے قرب قیامت کا ذکر ہے، جس سے سورت کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر زمین و آسمان کی تخلیق کے ذکر کے بعد نطفے سے انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی گوناگون نعمتوں کا ذکر ہے، جو انسان کی آسائش اور فائدے کے لیے پیدا کی گئیں۔ خاص طور پر چوپائے اور نباتات اور ان سے ہونے والے مختلف منافع کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر رات اور دن، سورج اور چاند اور ستاروں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں مگر انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ دریاؤں، سمندر اور ان سے متعلق انسانی مفادات کا بیان ہے۔ اور پھر یہ بھی واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہ کر سکو، اور انسان کا تو فرض ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور توحید پر کاربند رہتا، مگر اس نے ان کو خود انہی کو معبود بنایا ہوا ہے جو خالق کائنات کی مخلوق ہے۔ نمبر 2 نبوت و رسالت۔ اس سورت کا محور یہی موضوع ہے، کیونکہ سورت کی پہلی آیت ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ایسے فضول مطالبوں سے آپ کی طبیعت کا مقدر ہونا یقینی تھا، جبکہ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر اور ان کی ملت کی اتباع کا حکم دے کر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے۔ شہد کی مکھی کا اس صورت میں خصوصی اور کچھ حد تک تفصیلی ذکر ہے کہ یہ اللہ تعالی کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے، مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالی شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ چوتھا موضوع خیر و شر کے بیان پر جامع آیت خاص طور پر نظر آتی ہے۔ اس کی آیت نمبر 90 وہ جامع ترین آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت قرآن مجید کی یہ آیت خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع آیت ہے۔ یہی جامعیت ہی ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے اسے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا، اور 3 باتوں فحشاء یعنی ہر قسم کی بے حیائی، منکر ہر وہ عمل جو فطرت و شریعت کی نظر میں برا ہے، اور بغض یعنی انسان اپنی انسانیت کی حد سے باہر جو نکل جاتا ہے، ان عادات جیسے تکبر، ظلم اور سرکشی سے منع کیا گیا ہے۔ 5واں موضوع کفار کے مصائب کے مقابلے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین۔ اس صورت کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ وہ زندگی بھر خالص توحید پر جمے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیں اور اس راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں، جیسے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔